نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے اللہ کے خوف کے بارے میں پڑھا۔ کیا اس ہفتے کے دوران آپ لوگوں کے دل میں اس سے متعلق کچھ خیال آتا رہا یا بس پڑھا اور بھول گئے؟ کسی موقع پر اللہ کا خوف آیا؟ اللہ کا خوف کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ میں جب اس پر غور کر رہی تھی تو مجھے بار بار تقوی کا لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ تقوی بھی دراصل اللہ کے ڈر کا نام ہے، اور اللہ کے ڈر سے انسان اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بہت مقامات پر تقوی کا ذکر ہے، صرف عبادات کے ساتھ نہیں بلکہ زندگی کے دیگر معاملات کے ساتھ بھی، خواہ نکاح کا معاملہ ہو یا طلاق کا معاملہ ہو یا پھر دودھ پلانے کا ہو یا وراثت کی تقسیم کا ہو یا اسی طرح دیگر لین دین کے اصول ہوں، ہر جگہ اور ہر موقع پر اور بار بار اس کی تکرار کی گئی ہے۔ اگرچہ تقوی میں محبت کا معنی بھی آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جہاں اللہ سے محبت ہوتی ہے وہاں اسی درجے کا ڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی محبت ڈر سے خالی نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف کس طرح پیدا ہو، اور اس کے لیے ہمیں ابن الجوزی نے کیا تدابیر بتائی ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 456 سے شروع کریں گے، 456۔ ملائکہ علیہم السلام کا خوف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ملائکہ بھی ڈرتے ہیں اگرچہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ملائکہ جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف گناہ کے موقع پر یا صرف غلطی ہونے پر ہی نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور اصل ڈر وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرواتا ہے، کیونکہ یہاں پر یخافون کے ساتھ فوراً ہی کیا فرمایا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں ہمیں اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم بہت ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، لیکن اس کے ساتھ ہم غلط کام کرتے چلے جائیں اور وہ نہ کریں جس کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے، تو یہ ڈرنا کیا ڈرنا ہے؟ یہ ڈرنا تو محض ایک پھر تقلیدی ڈرنا ہے، یا صرف دیکھا دیکھی یا سنی سنائی باتیں دہراتے رہنا ہے کہ دوسرے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہی باتیں ان کے جملے رٹ لیے یا انہی باتوں کو پھر بغیر سوچے سمجھے ایک تقریر کی طرح بول دیا، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اللہ کے ڈر کی بات کریں تو پھر فوراً ہی اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اور پھر پوری حدیث بیان کی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، بہقی کی روایت ہے، لیکن اس میں اور اوپر کی آیت میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ ان کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک لرزش آتی ہے، تو فرشتے بھی لرزتے ہوں گے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں، تو پاک ہے، جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرا نہیں جاتا، یعنی لوگ اتنا ڈرتے نہیں ہیں جس طرح تجھ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرے نام سے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو دیکھا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پرانی مشق کی طرح تھے۔ یہ حسن حدیث ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام کا سائز، ان کا کام
اللہ کے ہاں ان کی قدردانی ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور اسی طرح رسول کریم بھی ان کو کہا گیا ہے، تو ان کا آپ مقام دیکھیں، ان کا مرتبہ دیکھیں، اور جو نوبل مشن ان کے سپرد کیا گیا انبیاء کو وہی پہنچانے کا، وہ سب دیکھیں۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود ڈر اور ہیبت کی وجہ سے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ پانی کی مشق آپ نے دیکھی ہوگی، جو واٹر بیگ ہوتا ہے لیدر کا ہوتا ہے، تو جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے اوپر سے اس کے ہلکے ہلکے چھلکے سے اترنے لگتے ہیں، یا وہ سکڑ سا جاتا ہے، یعنی اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اور پرانی مشق میں پانی بھی نہیں ڈالا جا سکتا، یعنی پچک سی جاتی ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ڈر کے آثار ہمارے اوپر نظر آنے چاہیے۔ لیکن ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کبھی اس ڈر کی وجہ سے ہمارا رنگ زرد ہوا ہو، یا ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہوں، یا ہم بچوں کی طرح بلک کر روئے ہوں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ جب ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے تو پھر ہمارے بدن کی کیا کیفیت ہوتی، کیا تھرتھراتا ہے، کانپتا ہے، یا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قرآن سن کر کچھ لوگوں کے رونگٹے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو کہا جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس ڈر سے میری آنکھیں خشک نہیں ہوئی کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس میں ڈال دے۔ یہ بھی حدیث ضعیف ہے کیونکہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں لکھ دی، تو بہرحال انہوں نے چونکہ اس موضوع کے اوپر سارا میٹر جمع کیا ہے۔ بعض اوقات ایک رائٹر جب مختلف کتابوں سے مختلف چیزیں جمع کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اتنا وقت یا موقع نہیں ہوتا کہ ان تمام کی صحت کو بھی جانے، وہ اس کو اکٹھا کر دیتا ہے اس مواد کو، اور بعد کے لوگ پھر اس کی تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ یزید رقاشی نے کہا عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے، وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرزتے ہیں کہ جیسے ہوا ان کو لے کر اڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کیوں خوف کرتے ہو جبکہ تم میرے پاس ہو، یعنی مقرب ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اے رب جتنا ہم تیری عزت اور عظمت کو جانتے ہیں، اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دیں اور بستروں پر نہ لیٹیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بیلوں کی طرح ڈکراتے رہیں۔ لیکن بات یہ کہ ہماری جہالت ہی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ محمد بن منقدر نے کہا جب جہنم پیدا ہوا تو فرشتوں کے دل لرزنے لگے، پھر جب آدم پیدا ہوئے تو ان کے دلوں کو سکون ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس کی کارستانی ظاہر ہوئی تو جبریل اور میکائیل رونے لگے، یعنی جب اس کی ہٹ درمی اور نافرمانی اور اس کی انا اور تکبر سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس نے چیلنج کیا، تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر جبریل اور میکائیل رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ یہ رونا کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے رب ہم تیری پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں۔ فرمایا اسی حالت پر رہو۔ یعنی اصل ڈر کیا ہے؟ ڈر کیسا ہونا چاہیے کہ انسان کسی بھی وقت خواہ وہ کتنا بھی اچھا اور کتنا بھی بڑا کام کر لے، اس کے دل کو کتنا بھی قرار اور سکون آ جائے کسی نیکی پر، لیکن اس کا ڈر کبھی جانا نہیں چاہیے کہ معلوم نہیں میرے رب کو یہ پسند آیا یا نہیں، اور اس کا اس کے ہاں کیا وزن ہوگا، کیا مقام ہوگا، کتنی ویلیو ہوگی۔ تو یہی دراصل ایک مومن کے کرنے کا کام ہے کہ وہ کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کا خوف۔ وہب رحمہ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد 300 سال تک روئے اور غلطی ہو جانے کے بعد کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا۔ وہب بن ورد نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر بیٹے کے متعلق عتاب فرمایا، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو، تو آپ 300 سال تک روتے رہے۔
یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے کھالیاں سی بن گئی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی سی آواز آتی، اور یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتائی جاتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا، جب داؤد علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آپ 40 روز تک سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سبزی اگائی جس نے سر کو چھپا لیا۔ پھر پکارا، اے رب، پیشانی زخمی ہو گئی اور آنکھیں خشک ہو گئی، اور داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کے بارے میں کوئی جواب نہیں ملا، تو ان کو آواز آئی، کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دیا جائے، یا بیمار ہے کہ شفا دی جائے، یا مظلوم ہے کہ تیری مدد کی جائے؟ تو آپ کے منہ سے ایسی آہیں نکلی کہ ساری سبزی میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ ایک قول ہے، اس کی اتھینٹسٹی ہمیں معلوم نہیں اور حقیقت بھی معلوم نہیں کہ یہ سب کس طرح ہوا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ داؤد علیہ السلام پھر انہوں نے کب کھایا ہوگا یا کیسے یہ سارا وقت گزارا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ عام انسانوں سے بعض اوقات مختلف ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، ایک روزے کے اوپر دوسرا روزہ، لیکن امت کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ تو بنیادی طور پر بہت سے جو مفسرین یا بعض اوقات راوی ہوتے ہیں وہ اسرائیلی روایات کو لیتے ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں جو ہمیں حکم ملتا ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایت کرو اور اس میں حرج نہیں۔ اور ہمارا اس میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ نہ ان کو جھٹلایا جائے اور نہ ان کی تصدیق کی جائے، یعنی ایسی اخبار کی۔ ہاں، اگر کوئی خبر قرآن و سنت کے موافق نہ ہو تو پھر اس کی تردید کی جا سکتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھ کر لوگ بیمار کرسی کے لیے آتے، حالانکہ ان کو صرف اللہ کا ڈر ہوتا تھا، کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم سے خون پھوٹ آتا۔ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی ڈاڑھیں ننگی ہو گئیں، تو ان کی والدہ نے نمدے کی 2 تہیں ان کے رخساروں پر باندھ دی، یعنی پیڈنگ رکھ دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قہقہ لگا کر ہنستے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے کوے کو دیکھ لوں، یعنی جو گھنڈی سے لٹک رہی ہوتی ہے نا، گلے کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہے، یعنی بہت زیادہ منہ کھول کے نہیں ہنسے، آپ صرف تبسم فرماتے، اور جب بادل یا آندھی دیکھتے تو آپ کے چہرے سے خوف ظاہر ہوتا۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے سے خوف ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب بادل آتے ہیں تو وہ ان کا پکنک کا موڈ ہو جاتا ہے، یا وہ خوش ہونے لگتے ہیں، بچے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ایک سما سا کریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کی آمد اور ہوا کے چلنے پر گھبرا جایا کرتے تھے اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا تھا، اور خاص طور پر جب بجلی کڑکتی ہے تو جیسے قرآن مجید میں آیا کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، تو اس آیت سے بھی ملائکہ کا خوف پتہ چلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس سے مطمئن نہیں کہ اس میں عذاب ہو، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ یہ بادل جو آ رہے ہیں یا یہ بارش جو برسے گی اس کی کیا مقدار ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بادل آتے ہیں اور وہ پوری پوری بستیوں کو اڑا کے لے جاتے ہیں، یعنی ہوا چلتی ہے جب ان کے ساتھ یہ طوفان آتے ہیں۔ اور ایک قوم کو آندھی سے عذاب ہوا، کون سی قوم تھی؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور ایک قوم کو آندھی سے عذاب ہوا، اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہنے لگی یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ وہ کون سی قوم تھی جس نے بادل دیکھا اور وہ باہر آ گئے اور سوچا کہ یہ تو ہمارے اوپر بارش برسائے گی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ بارش برسنے کی بجائے ان پر کیا برسا تھا؟ آگ برسی تھی۔ اسے صحیح رہن نے روایت کیا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آتی۔ یہ حسن حدیث ہے اور نسائی کی روایت ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم کا خوف۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے، یہ ہے جس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا، اور کہتے کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹا جاتا پھر جلایا جاتا، یعنی میں ختم ہو جاتا اور میرا کوئی حساب نہ ہوتا۔ اسی طرح طلحہ اور ابو الدرداء اور ابو ذر رضی اللہ عنہم نے بھی کہا، یعنی باقی صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ حساب کے ڈر سے اور آخرت کے خوف سے اس طرح لرزتے تھے، ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش ہم انسان نہ ہوتے اور کوئی درخت ہوتے اور ہمارا کوئی محاسبہ نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کی آیتیں سنتے اور بیمار ہو جاتے، یعنی اتنا زیادہ ان کے دل پہ گہرا اثر کرتی۔ لوگ کئی دن تک ان کی بیمار پرسی کو آتے۔ آپ نے ایک دن زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اے کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب مر جاؤں تو دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش میں ایک مینڈھا ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے اور میرا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی لیتے، یعنی کہ مجھے دوبارہ پھر نہ اٹھایا جاتا، میں بالکل ختم ہو جاتا۔ حضرت عمران بن حسین نے کہا، اے کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا کر لے جاتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش میرے پاس کوئی آدمی ہو جو میرے مال کی نگرانی کرے اور میں اپنا دروازہ بند کر لوں اور کوئی میرے پاس نہ آئے یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں، یعنی تاکہ کوئی گناہ نہ ہو مجھ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے رخساروں پر آنسو جاری ہونے کی لکیریں اس طرح تھی جیسے پرانا تسمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے کاش میں بھولی بسری ہوئی چیز ہوتی جسے کوئی نہ جانتا ہوتا اور کسی کو نہ پتا ہوتا میں کہاں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان کی طرح کا کوئی آدمی نہیں۔ وہ پریشان، بال غبار آلودہ صبح کرتے، ان کی حالت ایسی ہوتی جیسے لٹا ہوا قافلہ، ان کی آنکھوں کے درمیان ایسے نشانات پڑے ہوتے جیسے بکریوں کے گھٹنوں پر، یعنی وہ سجدے کے نشان۔ وہ رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے، اللہ کی کتاب پڑھتے، کبھی کھڑے ہوتے کبھی سجدہ کرتے، پھر صبح ہوتی اور اللہ کا تذکرہ ہوتا تو اس طرح کانپتے جیسے آندھی میں درخت کانپتے، اور ان کی آنکھیں بہتی یہاں تک کہ کپڑے بھیگ جاتے، اور خدا کی قسم اب تو گویا قوم غافل ہو کر سو گئی ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کا دور ہے اور اس دور میں لوگوں کے اندر اتنی تبدیلی آ چکی تھی۔ آج ہمارا تو پھر حال ہی کیا ہے۔ شاید یہ باتیں ہماری سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہوں کہ آخر ایسی کیا بات تھی، کیونکہ ہم نے تو صرف اللہ کا غفور الرحیم ہونا ہی جانا ہے، اور اسی وجہ سے ہر گناہ پر شیر ہو جاتے ہیں۔ تابعین اور بعد کے لوگوں کا خوف۔ حضرت حرم بن حیان نے کہا، خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کوئی اونٹنی کھا جاتی، پھر مینگنی کی شکل میں مجھے پھینک دیتی اور میں قیامت کے دن حساب سے بچ جاتا۔ میں اس بڑی مصیبت سے ڈرتا ہوں۔ حضرت حسین بن علی جب وضو کرتے تو رنگ زرد ہو جاتا، لوگ پوچھتے کیا بات ہے، وہ کہتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں؟ یعنی نماز سے پہلے ان کا حال یہ ہو جاتا، اور نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو وہ محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن واسع رات کا اکثر حصہ روتے ہوئے گزارتے، خاموش نہ ہوتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب موت کا تذکرہ ہوتا تو پرندے کی طرح پڑپڑاتے اور روتے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہتے۔ آپ ایک رات روئے تو گھر والے بھی رونے لگے۔ جب آنسو تھمے تو آپ کی بیوی فاطمہ نے کہا، اے امیر المومنین، میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں روئے؟ تو کہا، مجھے خیال آ گیا کہ لوگ اللہ کے دربار سے پھر کر، یعنی اللہ کی عدالت سے اب نکل کر جنت کو جا رہے ہیں اور کچھ دوزخ کو جا رہے ہیں۔ پھر آپ چیخے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب خلیفہ منصور نے بیت المقدس کا ارادہ کیا تو آپ ایک راہب کے پاس ٹھہرے جس کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹھہرا کرتے تھے۔
اس سے کہا مجھے عمر بن عبدالعزیز کی کوئی عجیب بات بتاؤ جو تم نے دیکھی ہو۔ وہب نے کہا ایک رات وہ میرے اس کمرے کی چھت پر رہے۔ چھت پر سنگ مرمر کی سلیں لگی ہوئی تھی، پرنالے سے پانی کے قطرے گرنے لگے۔ میں نے جا کر دیکھا تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ ہم سے بیان کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت فتح موصلی خون کے آنسو روتے۔ حضرت ابراہیم بن عیسیٰ یشکری نے کہا میں بحرین میں ایک آدمی کے پاس گیا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ میں نے اس سے آخرت کا تذکرہ کیا، اس نے بھی موت کا تذکرہ کیا، اور پھر وہ چیخنے لگا یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت مسمع نے کہا میں عبد الواحد بن زید کے پاس گیا، وہ باز کہہ رہے تھے، اس دن ان کی مجلس میں 4 آدمی فوت ہو گئے۔ یزید بن مرشد بہت روتے اور کہتے خدا کی قسم اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں تمہیں اس حمام میں قید کر دوں گا تو میرا حق تھا کہ میں ہمیشہ روتا رہتا، پھر میں کیسے نہ روؤں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو وہ مجھے آگ میں قید کر دے گا۔ حضرت سری سقطی نے کہا میں ہر روز آئینہ میں اپنا چہرہ اس خوف سے دیکھتا ہوں کہ میرا چہرہ سیاہ نہ ہو گیا ہو، یعنی گناہوں کی وجہ سے۔ یہ تو تھا ملائکہ، انبیاء، عبادت گزاروں اور اولیاء کا خوف۔ ہمیں تو ان سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمارے درجات کم اور گناہ زیادہ ہیں۔ ڈر گناہوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور کمال معرفت سے آتا ہے، یعنی اللہ کی پہچان سے آتا ہے۔ ہم اگر بے خوف ہیں تو جہالت کے غلبے اور دل کی کساوت کی وجہ سے، یعنی دل کی سختی کی وجہ سے۔ صاف دل کو تھوڑا سا خوف بھی حرکت میں لاتا ہے اور سخت دل پر کوئی واز اثر نہیں کرتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا میں نے ایک راہب سے کہا مجھے کچھ نصیحت کرو، تو اس نے کہا اگر تم سے ہو سکے تو اس آدمی کی طرح ہو جاؤ جس کو درندوں اور سانپ بچھو نے گھیر لیا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر امیجن بھی آپ کریں کہ آپ کے آس پاس سانپ آ رہے ہیں اور کوئی درندہ یعنی شیر وغیرہ آ رہا ہے اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر دل نہ ڈرے، اور وہ ڈر رہا ہو کہ اگر ذرا بھی غفلت کی تو درندے اس کو پھاڑ دیں گے، یا بھول گیا تو سانپ بچھو سے ڈس لیں گے۔ میں نے کہا کچھ اور فرمائیے، تو کہا پیاسے کو وہی کافی ہے جو آسانی سے مل جائے، یعنی اگر سچی طلب ہے تو اتنی بات بھی کافی ہے۔ بہت ڈھیروں علم ہو اور عمل کچھ بھی نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اس راہب نے ایسے شخص کی مثال دی جسے درندوں اور حشرات الارض نے گھیر لیا ہو۔ یہ مثال مومن کے حق میں بالکل صحیح ہے۔ جو آدمی نور بصیرت سے اپنے اندر دیکھے گا اسے درندوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوا پائے گا، یعنی اپنی غلطیاں دیکھے تو بہت سارے عیب انسان کو اپنے اندر نظر آئیں گے اگر وہ اپنے اندر جھانکے، جیسے غضب، کینہ، حسد، تکبر، عجب یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنی چیزوں اور اپنے کاموں پہ خوش ہوتے رہنا، اور ریا وغیرہ۔ اگر یہ غفلت کرے گا تو یہ سب اس کو نوچیں گے اور پھاڑ کھائیں گے۔ ہاں دنیا میں ان کے مشاہدے سے حجاب ہے، یعنی نظر نہیں آتے کہ یہ سب سانپ بچھو ہمارے اپنے اندر ہی ہیں جو ہم ہی کو ڈسنے والے ہیں۔ جب پردہ اٹھ جائے گا اور اسے قبر میں رکھا جائے گا تو یہ سانپ اور بچھو واضح طور پر دیکھے گا جو اس کو ڈسیں گے، یعنی اگر ان چیزوں کی اس نے صفائی نہ کی اپنے اندر سے۔ جو آدمی موت سے پہلے ان پر غالب آنا یا ان کو مارنا چاہے وہ ایسا ضرور کرے، ورنہ اپنے نفس کو ان سے ڈسوانے کے لیے تیار کر لے، اور یہ جان لے کہ وہ صرف ظاہری جسم ہی کو نہ ڈسیں گے بلکہ دل کو بھی ڈسیں گے، کیونکہ اصل قصور تو دل کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور حقیقی معنوں میں جو ڈر اس کو مطلوب ہے ہم سے وہ ڈر ہمیں دے دے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔